وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حاضرین جمعہ، معزز پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے، اس کی باتوں کو سننے اور سنانے کا موقع عنایت کیا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچا اور انشاءاللہ ہم لوگ راہ حق پر ہوں گے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور وہ اپنی زندگیوں میں ظلم کو جو ہے داخل نہیں کیا، ظلم کا شائبہ ان کی زندگیوں میں نہیں ہوا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کو جو ہے وہ لوگ ظلم کے ذریعے یعنی شرک کو جو ہے اپنے ایمان میں داخل نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے سکون ہے، راحت ہے، اطمینان ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سامعین، ہم میں کا کون ہے جو یہ کہے کہ میں سکون سے ہوں، اطمینان کے ساتھ ہوں، راحت کے ساتھ ہوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں الجھ کر ہمارا سکون، ہماری راحت، ہماری زندگیوں میں جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کے دور میں اٹھا کر دیکھیں، نفسیاتی مریض دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اتنے مریض سبحان اللہ اس سرزمین میں اگر ہم لوگ اندازہ لگا کر دیکھیں، نفسیاتی بیماری، صرف ان کو جو ہے سکون، راحت نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، خوشیاں تو ہیں لیکن خوشیاں وقتی طور پر ہوتی ہیں، پھر کچھ دیر بعد ان کی پریشانیاں، طبیعت میں ہیجان، پریشان، ایسی مصیبتوں میں جو ہے گھر جاتے۔ کچھ تو ایسے لوگ سبحان اللہ راتوں رات، یعنی کتنے ایسے سال گزر چکے، رات میں ان لوگوں کے لیے نیند مکمل نہیں ہوتی، سکون کا باعث نہیں، نیند نہیں آتی، دوائی کھائے تو نیند آ گئی۔ کچھ لوگ تو ایک دوائی کے بجائے کچھ اور 2 دوائی کھانے والے بھی ہیں۔ کچھ لوگ نیند نہ آنے کی وجہ سے کچھ اور ڈوز بڑھاتے ہوئے سبحان اللہ آج کی دنیا ہے۔ اس سرزمین کا اگر ہم لوگ جائزہ لیں
شاید ہم میں بہت سارے لوگ ہوں گے سکون کو جو ہے کھوئے ہوئے، پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، جی کبھی قرض میں ڈوبے ہوئے، کبھی بیماری میں ڈوبے ہوئے، کبھی کسی اور پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے، کوئی کسی کو ستا رہا ہے، کوئی کسی کو دھمکا رہا ہے، کوئی کسی کو چمکا رہا ہے، کسی کو جو ہے سبحان اللہ ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں ان کی زندگیوں میں گر گئی۔ آج دیکھتے ہیں کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ، جو کہ ہماری پریشانیوں کا حل تو ہے ہی، ہماری پریشانیوں کا حل کچھ چیزوں میں ضرور ہے، لیکن ان چیزوں کو ہم لوگ استعمال نہیں کرتے، ان چیزوں کو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں لاگو نہیں کرتے، ان چیزوں پر ہم اپنی زندگیوں میں عمل پیرا نہیں ہوتے، جس کے کارن ہماری مصیبتیں ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی۔ کس وجہ سے میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں؟ سکون کو جو ہے ختم کرنے والی کون سی چیز ہے جس کا ہم لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے؟ کیا کیا چیزیں ہیں جو آج ہماری زندگیوں میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ سکون کھو دیے، راحت کھو دیے، جی اطمینان کھو دیے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں جو خوشیاں، یعنی صبح سے لے کر شام تک ایک انسان خوشیوں میں رہنا چاہتا ہے، وہ انسان وقفے کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے خوشی میں تو رہتا ہے، لیکن بعد میں اسے کوئی غم یاد آ جاتا تو پھر اس کی خوشیاں سب جو ہے غم میں یا مصیبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ اندازہ لگائیں وہ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کے ذکر سے ہم لوگ آج غافل ہو چکے۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے، جی اللہ کی یاد، اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہم اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں جو ہے گزاریں تو یاد رکھیں وہ کامیاب زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت سے وہ دور ہو جائے تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا؟ اس سے پہلے شاید ہم لوگ سن چکے اس سلسلے میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ دنیاوی زندگی میں اللہ رب العالمین اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی عبادت سے اگر روگردانی کرتا ہے کوئی بندہ، اللہ رب العالمین اسے زندگی میں جو سزا دیتا ہے، دنیا میں بھی ایک سزا اور آخرت میں بھی ایک سزا۔ دنیا کی کیا سزا ہے؟ اس کی زندگیاں تنگ ہو جائیں گی۔ زندگیاں تنگ ہونا آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کوئی کماتا تو ہے لیکن وہ کمائی اس کے لیے بس نہیں ہوتی۔ کوئی کماتا تو ہے لیکن قرض دار جی وقت سے پہلے آ کر گھر کے دہلیز پر جو ہے دروازہ دستک دے دیتے ہیں۔ کوئی کماتا تو ہے لیکن سبحان اللہ کبھی کسی بینک سے لون لیے ہوئے ہیں، اس بینک کو جو ہے پھیڑنا ہے، یا کریڈٹ کارڈ میں اتنا پیسہ خرچ کر چکے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے پھیڑنا ہے۔ یہ بھی ہے آج ہماری زندگیوں میں۔ دیکھیں، یاد رکھیں اللہ رب العالمین کی یاد سے اگر غافل ہوں گے تو دنیا میں یہ سزا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین کو جو یاد کرے گا اللہ اسے یاد کرے گا، جو اللہ کو یاد نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی یاد نہیں کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا اس کی شکر گزاری بھی اس کی ایک عادت بن جائے گی۔ واشکروا لی ولا تکفرون، ذکر کے فوری بعد اللہ رب العالمین شکر کا جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے سامنے ایک نصیحت کے طور پر اللہ رب العالمین رکھ رہا ہے، اے لوگو شکر گزاری کرو ورنہ ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اللہ کی ناشکری، انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو کر جب انسان زندگی گزارے تو پھر یاد رکھیے ان کی زندگیوں میں تنگیاں ضرور آئے گی۔ یہ تو ہو گئی دنیا کی سزا۔ آخرت کی کیا سزا ہے؟ آخرت میں اللہ رب العالمین اس بندے کو اندھا اٹھائے گا، اس بندے کو اللہ اندھا اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین سے وہ بندہ پوچھے گا پروردگارا دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں تھی، لیکن آج میں اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا تو مجھے بھول گیا نا تو ہم تجھے بھلا دی، تو بھول گیا تو پھر تیری بھلاہٹ کی وجہ سے، تیرے بھول جانے کی وجہ سے ہم بھی تجھے بھول گئے۔ تیری سزا ہماری آیتوں پر سے تو گزرتا تو تھا لیکن ہماری آیتوں کو تو یوں معمولی سمجھ کے زندگی گزارا، تیری سزا یہی ہے۔
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعما قال رب لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة اشد وابقى. اللہ رب العالمین نے کہا اس کے بعد کی آیتوں میں جی جو بندہ اپنی زندگیاں ایسے ہی گزارتا ہے، جی اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، یاد رکھو غفلت کی زندگیاں کبھی ہمارے کام نہیں آئے گی. شاید یہ مختصر سی زندگی غفلت میں اگر گزار کر وقت سے پہلے ہم لوگ تو سوچتے ہیں کہ ہم لوگ 60 سال 70 سال جی لیں گے، پتہ نہیں 40 سال میں ہی موت آ گئی. غفلت کی زندگی گزار رہے تھے. وہ موت سے پہلے انسان جو بھی نیکیاں کیا ٹھیک، اگر وہ برائیوں میں مبتلا ہو کر اپنی زندگیوں میں جو ہے یعنی زیادہ برائیوں کو کر بیٹھا تو پھر اس کا کیا حشر ہوگا، کیا جواب دے گا اللہ کے پاس. میری اور آپ کی زندگی بہت مختصر ہے. کوئی اپنے آپ پر جی یہ اتراتا ہوا زندگی گزار نہیں سکتا کہ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے میں دنیا میں آیا ہوا ہوں، میں دنیا میں رہ جاؤں گا. یا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جو پیسے ہیں وہ پیسے ہمیشہ رہیں گے، میں اس پیسے کے ذریعے موج مستی کر کے زندگی گزار کے چلا جاؤں گا. ہرگز نہیں. دنیاوی زندگی کے اصول و ضوابط کچھ اور ہیں. اللہ رب العالمین ہر موڑ پر ہم لوگوں کو آزمائے گا، مصیبتوں میں مبتلا کرے گا، آزمائشوں کے پہاڑ کھڑے ہوں گے. ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے کافی دشواری ہوگی اگر ہمارے دلوں میں صحیح معنوں میں ایمان نہ ہو. ایمان اگر ہے تو پھر کامیاب زندگی، ایمان اگر نہیں ہے تو پھر ناکامی کی زندگی. اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یذکر اللہ فی کل احیانہ، ہمیشہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یہاں تک کہہ دیا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو یعنی سیدھے راستے پر لانے کے لیے آپ اپنی زندگی کو سبحان اللہ ساری زندگی اللہ رب العالمین کے خاطر سبحان اللہ ایسے صرف کیے اس کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے. جی آگے دیکھیے دوسری چیز، اگر ہماری زندگیوں میں حرص ہوس، جی حرص اور ہوس یہ اگر ہے تو یاد رکھیں ہمارا سکون اور ہماری راحت، ہمارا اطمینان ختم ہو جائے گا. حرص کیا چیز ہے؟ انسان ہمیشہ زیادہ چاہتا ہے، بھائی مجھے اور دنیا اور زندگی میں اور ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی بندے کو اگر 2 وادی پہاڑ کے برابر بھی جو ہے سونا دے دی جائے، جی وہ لبتغى ثالثا، وہ تیسرے سونے کا پہاڑ جو ہے مانگے گا، تیسرا بھی پہاڑ ہونا سونے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چیز کب ختم ہوگی؟ اس کے منہ پر مٹی ماری جائے نا، جب جیسے اس کی موت ہو جائے گی اس کے منہ پر جو ہے مٹی ڈالیں گے، اس کی قبر کو جو ہے مٹی سے بھریں گے نا، تب یہ چیز ختم ہوگی بولے اللہ کے رسول. ذرا اندازہ لگاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری نصیحت ہم لوگوں کو دنیاوی زندگی میں یوں بتائے، سکون اور راحت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، یاد رکھیں اپنے سے دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں. کمتر لوگوں کو اگر دیکھیں گے ہمارا ایمان، ہمارا جذبہ، ہمارا حوصلہ بڑھ جائے. اپنے سے کم. بھائی ایک انسان سبحان اللہ چلتا تو ہے، پیر ہیں، چپل نہیں ہے، کوئی بات نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہوں گے. ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جی عید کے لیے نکل رہے تھے. ان کے پاس چپل نہیں تھے، چپل تھے تو بھی ٹوٹے ہوئے. وہ شکوہ شکایت کے ساتھ یا اللہ میرے چپل ٹوٹ گئے، اب میں کیسے جاؤں گا. چلتے چلتے کچھ دور پہنچے، ایک ایسے شخص کو دیکھے جس کا پیر ہی نہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ
فوراً رجوع کر لیے، بھائی یہ ہماری غلطی ہے، اللہ تیرا شکر ہے مجھے چپل نہیں، کوئی بات نہیں، تیرا شکر ہے میرے پاس چپل نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ تو مجھے سلامت، میرے 2 پیر میرے پاس تو ہیں، سلامتی کے ساتھ میرے 2 پیر میرے پاس ہیں، بس اے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر کا جذبہ انسان کسی نچلے لوگوں کو دیکھے گا تب اپنے آپ میں جو ہے شکر کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے۔ ہاں جی، دنیاوی معاملات میں اگر ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے، حرص، ہوس کی جی دنیا ہمارے دلوں میں پلنے لگے گی، جی ہوس کی دنیا، نفسانی خواہشات انسان کے اندر امنگ پڑیں گے، ٹوٹ پڑیں گے، ایسے ابھریں گے کہ انسان اسے دبانا اس کے لیے جو ہے مشکل ہو جائے گا، اسے ختم کرنا مشکل ہو جائے گا، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ بھائی فلاں کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میں اس سے بہترین گاڑی رکھوں گا، فلاں جو ہے ایسے کپڑے پہنتا ہے، فلاں ایسی گاڑی رکھتا ہے میں اس سے بہترین گاڑی رکھوں گا، فلاں اپنا گھر اس طرح بنتا ہے تو میں اس سے بہترین گھر بناؤں گا۔ یہ جو جذبہ ہے انسان کے ہوس کو بڑھانے کا جذبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا حسد الا فی اثنتین، لا حسد الا فی اثنتین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسد اگر کرنا چاہتے ہو تو دینی معاملات میں کرو، دنیاوی معاملات میں نہیں۔ اپنے سے برتر لوگوں کو دیکھو دنیاوی معاملات میں، فلاں شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے، چلو بھائی میں بھی نماز کی پابندی کروں گا، اس سے زیادہ پابندی کروں گا، اس سے پہلے اول وقت میں مسجد پہنچوں گا، اس سے زیادہ میں نفل نمازوں کی پابندی کروں گا، یہ پڑھو یہ کرو، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر جی اس کے بجائے دنیاوی معاملات کو اگر ہم لوگ ترجیح دیتے ہیں، یاد رکھیں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے ایسے ہیں۔ سکون چاہتے ہیں دنیا میں، اطمینان اور راحت چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کریں۔ تیسری بات، انسان اپنے آپ میں حسد کو ختم کر دے۔ ہر ایک کے اندر حسد ہوگا، آپ کے اندر بھی ہوگا، تمام کے اندر بھی ہوگا، میرے اندر بھی ہوگا، لیکن کسی کا حسد زیادہ، کسی کا حسد کم۔ کسی کے حسد کو جو ہے جاننا چاہتے ہیں، کوئی اپنی زبان سے ادا کر دے گا، کوئی اپنے عمل کے ذریعے آپ کو جو ہے بتائے گا کہ بھائی میں آپ سے کتنا حسد کرتا ہوں، ہاں آپ کے پیچھے پیٹھ پیچھے کتنی برائیاں کرتا ہوگا، وہ تمام چیزیں الگ ہیں، لیکن حسد کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسد انسان کے عمل کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے ہی انسان کے اعمال کو حسد کھا جاتا ہے۔ حسد سے بچیں، حسد سے بچیں۔ قرآن مجید میں اس کا کافی لمبا ذکر ہے، سورۃ الحجرات میں جو ہے آپ اٹھا کر پڑھیں تو شاید ہم لوگوں کو وہاں پر کئی باتیں نظر آ جائیں۔ حسد سے بچیں۔ حسد ایک بری عادت ہے، حسد ایک بری عادت ہے، انسان کے سکون اور راحت کو ختم کرنے والا ایک کام ہے۔ انسان کا سکون اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ انسان حسد کرتے کرتے کبھی جاگتے جاگتے کسی کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتا ہے، خواب میں بھی اس کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، خواب میں بھی فلاں شخص کے بارے میں حسد کرتے ہوئے اس کے بارے میں برا ہی سوچتا رہے گا، خواب میں بھی۔ ذرا اندازہ لگائے۔ بہرکیف چوتھی چیز، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سکون اور راحت پائیں گے، سکون کی زندگی نصیب ہوگی۔ لڑائی اور جھگڑے کیا مطلب؟ ہمارے پاس ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں غلطیاں ضرور ہوں گی، لیکن بدلہ لینے کی جو صفت ہے وہ کمینگی کی عادت ہے، وہ بہت بری عادت ہے، بدلہ لینا۔ کسی انسان سے جو ہے کچھ ہو گیا، لڑائی جھگڑے ہو گئے، آمنے سامنے کچھ باتیں کر لیے، لیکن موقع کی تلاش میں ہوتے، کبھی موقع ملے گا میں اس کا جو ہے بدلہ چکا لوں گا، کبھی ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ بھئی میں اس کے پیچھے جو کرنا ہے اس کے لیے میں ضرور کر کے دکھاؤں گا۔ یہ چیز نہ ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اسلام جو ہم لوگوں کو سکھاتا ہے
وہ سامنے والا آپ سے اگر جو ہے بدلہ لینا چاہے، آپ اس کے بدلے کو احسان کے ذریعے چکانے کی کوشش کریں، اچھے عمل کے ذریعے چکانے کی کوشش کریں۔ بدلے کا بدلہ اگر وہ پتھر سے مارے آپ اینٹ سے اس کا جواب دیں، ایسا نہیں، ایسا نہ ہو۔ یہ اگر لڑائی جھگڑے بڑھتے جائیں گے، یاد رکھیں وہ لڑائی جھگڑے ہمارے درمیان تک نہیں رہے گی، بلکہ وہ لڑائی جھگڑے سبحان اللہ ہمارے درمیان نہیں، بلکہ ہمارے آگے جو نسلیں ہیں، جو ہماری پیڑھیاں ہیں، یا جو ہماری اولاد ہے، جو ہمارے آنے والی ذریت ہے، ان میں بھی یہ تمام چیزیں عادت کے طور پر ضرور رہیں گی، باقی رہیں گی۔ جن جن لوگوں سے ہماری لڑائی تھی، انہی لوگوں سے ہماری اولاد بھی لڑتے ہوئے رہے گی۔ ٹھیک سوچ کر دیکھو، سکون اور زندگی چاہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو ان تمام چیزوں سے، یہ کچھ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم لوگوں کو جو ہے ملتی ہیں۔ اسی طرح سکون اور راحت انسان کی زندگی سے کب ختم ہوتے ہیں؟ ذرا اندازہ لگا کر دیکھیں۔ پانچویں چیز، دیر رات جاگنا۔ بہت سارے لوگوں کی ایک عادت ہوتی، دیر رات جاگیں۔ قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جہاں رات اور دن کا ذکر کیا ہے، جی رات اور دن کا ذکر کیا ہے، رات کو اللہ سکون کا باعث بنائے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ قرآن مجید کو پڑھیں اور کئی مقامات پر اللہ رب العالمین دن اور رات کا ذکر کرتا ہے، نیند کا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ رات کے بجائے دن میں سونے لگیں، یہ مصیبت کا باعث ہے، یہ مصیبت کا باعث ہے۔ جہاں سونے کا وقت ہے وہاں سوئیں، جس وقت میں اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو سونے کا موقع دیا اس وقت سوئیں۔ وہ رات کا مقام ہے، رات کا وقت ہے، اس وقت کو جو ہے ہم لوگ نیند کے لیے آرام کا ذریعہ بنائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ آج ہمارے معاشرے میں لوگ، جیسے کہ میں نے کہا، نفسیاتی بیماری ایسے عام ہو گئی کہ لوگ سبحان اللہ پریشان حال ہیں۔ رات رات بھر جاگنا، جی بغیر کسی وجہ کے جاگنا، گپ شپ کے لیے، اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں گزرتا، بیڑی اور سگریٹ کے ساتھ، گٹکا اور پان پراگ کے ساتھ پوری رات جاگ لیتے، پتہ نہیں کب صبح کب ہوگی۔ صبح ہونے سے پہلے اللہ کے ذکر کو تو چھوڑیے، مسجد کا رخ بازو ہی مسجد کے بازو بیٹھے ہوں گے، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی، کبھی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو توفیق نہیں دیتا کہ مسجد کا دروازہ، جی مسجد کے دروازے سے مسجد میں داخل ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ جا کر نماز کے بعد سو جائیں۔ نہیں، کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ معاشرے میں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ دیر رات جاگنا، صبح کی نمازیں چھوڑ دینا، اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو کر زندگی گزارنا، یہ آج ہمارے نوجوان نسلوں کی عادت ہے، نوجوان طبقے کی عادت ہے، بہت ہی عجیب عادت۔ جی دیر رات سبحان اللہ فلمیں دیکھنا، گندگیوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے بیٹھنا، دیر رات سبحان اللہ اپنا وقت ضائع کرنا بیکار کی باتوں میں، جی چیٹنگ میں، یعنی حرام کردہ اشیاء کو جو ہے کرتے ہوئے انسان رات جاگے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، کیا اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں کبھی سکون دے گا؟ جس گھر میں مصیبتیں ہوں، جن گھر میں لوگ ایسی عادتیں جن گھر میں ہوں، کیا اس گھر میں اللہ رب العالمین سکون کا باعث اس گھر کو جو ہے بنا دے گا؟ اللہ رب العالمین تو گھر کو سکون کا باعث بنایا، لیکن وہ گھر میں سکون راحت نہیں ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، لیکن سکون کہاں گیا؟ راحت کہاں گئی؟ اطمینان کہاں گیا؟ اس لیے کہ ہم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور بھاگتے چلے گئے، اللہ رب العالمین کی یاد سے دور بھاگ گئے، اللہ کی بندگی سے بہت دور ہو گئے، شریعت دین اسلام اس سے ہم لوگ دور بھاگ گئے۔ یاد رکھیں، شریعت سے قریب ہو جائیں، دین اسلام سے قریب ہو جائیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی
سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، سکون اور راحت کی زندگی رب العالمین ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، ہمارے پریشانیوں کو رب العالمین آسانیوں سے بدل دے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو لوگ تجارت میں پریشان ہیں اللہ ان کی تجارت کو آگے بڑھا دے، اللہ خیر و برکت کے ساتھ اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک قدیم الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔